بالکل درست. اچھا یہ بتائیے گا علی بھائی کہ اب یہ تو چلیں ایک مسئلہ سیکیورٹی کا درپیش ہے، اب دوسری طرف پی ٹی آئی اور باقی اپوزیشن کی جماعتیں احتجاجی تحریک شروع کرنا چاہ رہی ہیں، لیکن اس وقت بظاہر سچویشن یہ کہ پی ٹی آئی کو اندرونی اختلافات کا بڑا شدت سے سامنا ہے. جس طرح فیصل چودھری صاحب کا یہ کیس ہوا، کس طریقے سے انہوں نے گفتگو کی، وہ جب کورٹ کا ڈیسیجن آیا خان صاحب کی ملاقاتوں پہ اور پھر انہوں نے اون نہیں کیا سلمان اکرم راجہ صاحب کے ڈیسیجن کو، پھر پتہ چلا کہ جی فیصل چودھری صاحب پارٹی کا حصہ ہی نہیں ہے. تو یہ جو مسائل روزانہ کی بنیاد پر پارٹی کے حوالے سے ہو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کلیئرٹی موجود کیوں نہیں ہے؟ آخر اگر آپ لوگوں نے ایک تحریک شروع کرنی ہے تو ان آپسی جو مسائل ہیں ان کے اوپر کسی طرح تو قابو پانا بڑا ضروری ہوگا پارٹی کے لیے بھی. ممبران کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے کہ عمران خان زندگی میں پہلی بار جیل میں ہے، پارٹی عمران خان کے بغیر بار چل رہی ہے. عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے یہ مسائل کم تھے، ایسا نہیں تھا کہ نہیں تھے، لیکن بہت کم تھے، کیونکہ ان کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ سارے ان کی بات مان لیتے ہیں. لیکن ان کے اندر ہوتے ہوئے میرے خیال میں زیادہ رسپانسبلٹی بیرسٹر گوہر اور راجہ صاحب کی ہے، سیکرٹری جنرل کی. تو ان چیزوں کو دیکھیں. راجہ صاحب کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ پیسج آف ٹائم انہوں نے اپنے آپ کو ایمفسائز کیا ہے، چیزوں کو کنٹرول اب وہ کر رہے ہیں. فیصل کی جہاں تک بات ہے، فیصل چھوٹے بھائی کی طرح ہے اور ساتھی ہے پارٹی کا پرانا. فواد کے آنے سے بہت پہلے وہ پارٹی میں تھا اور پارٹی کے لیے اس کی خدمات ہیں، لیکن ان کا کوئی بیان یا کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ پارٹی میں کوئی بہت بڑے اندرونی اختلافات ہیں. یہ چیزیں آتی رہتی ہیں. اس وقت پارٹی انٹیکٹ ہے. سیکرٹری جنرل، چیئرمین آفس، اپوزیشن لیڈر، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، پارٹی کی مین لیڈرشپ، ایم این ایز، پارلیمنٹری پارٹی، پولیٹیکل پارٹی، کور کمیٹی. یہ میں نے آپ کو خلاصہ بتا دیا ساری ایک پیج. کوئی ایسی کوئی چیز نہیں. کوئی چیز ہوتی بھی ہے تو میں ادھر موجود ہوں، باقی لوگ موجود ہیں، ہم اس کو مینیج کر لیتے ہیں. اندر بڑی ٹربل شوٹنگ ہوتی ہے، آپ کو کیا پتا، ہم بڑی چیزیں ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. اور یہ تو قدرتی امر ہے، قدرتی امر ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے پائی کا لیڈر آپ جماعت سے اٹھا کے جیل میں 6 سے دن کے لیے ڈال لیں تو باہر بزنس ایز یوزول تو نہیں ہوگا نا، کچھ نہ کچھ تو مسئلہ آئے گا. نہیں یہ بات تو درست ہے کہ جیسے آپ جیسے سینئر جو لوگ موجود ہیں وہ بہت سے ایشوز کو کنٹرول بھی کر لیتے ہیں. لیکن علی بھائی لاسٹ کویسچن ہے. جی وقت نے وقت سے پہلے ہی سینئر بنا دیا. نہیں جب ایسی شاہ بات صاحب جیسے لوگ جیلوں میں پڑے ہیں، اسد عمر بھائی جیسے لوگوں کو پارٹی چھڑوانی پڑی، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پیچھے آج بھی میرا دل اداس ہے کہ مجبوری میں ان کو جانا پڑا. جیسے علی نواز اوان ہیں، جیسے صداقت عباسی ہیں، ہمارے عثمان ڈار ہیں. نہیں لیکن علی بھائی وقت ایک جیسا نہیں ہوتا. میرا خیال ہے وقت ایک جیسا نہیں رہتا. اگر کبھی اچھا وقت تھا تو برا وقت آیا تو اچھا وقت پھر بھی آئے گا. میرا خیال یہ کہ پر امید رہنا چاہیے اور اپوزیشن کی حیثیت سے ہاں بالکل ایک چیز تو کلیئر ہے نا کہ عوام نے ایک بڑا مینڈیٹ تو آپ کی جماعت کو دیا. آخری سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ اب یہ جو احتجاجی تحریک شروع ہونے جا رہی ہے، یہ تو سمجھ آ رہا ہے کہ جے یو آئی ایف آپ کو کھلے دل سے 100% تو سپورٹ نہیں کرے گی، تو اب اپنے طور پر کشتیاں جلا کے نکلیں گے آپ لوگ؟ بس یہ میں جاننا چاہ رہی ہوں. جی بھائی میں کیا کہوں، مولانا صاحب میرے خیال میں رائٹ سائڈ آف ہسٹری کی طرف آ رہے ہیں. اللہ ان پہ رحم کرے. اور میں کہوں گا کہ اللہ کرے کہ وہ خان صاحب کے قریب ہوں، کیونکہ وقتی سیاسی مفادات تو ایک طرف، لیکن عمران خان صاحب کا جو ملک کے لیے ویژن ہے کہ وہ اس ملک کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں، مدینہ کی ریاست کی طرز پہ. اس طرح تو کوئی نہیں بنا سکتا، لیکن ہم نے ویژن کیا فالو کرنا ہے. اکثر ہمیں اس کا سامنا رہتا ہے. تھوڑا وقت ہے اس پہ میں بات کر لوں. کوئی ویسٹرن ڈیموکریسی کو فالو کرے گا، کوئی یورپین کانٹیننٹ کے، کوئی جو ہے رشین جو ان کا اسٹرکچر ہے، کوئی ٹرکش. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماڈل کو فالو کرتے ہیں نا، وہ اچیو کر سکتے ہیں یا نہیں وہ علیحدہ چیز ہے. تو خان صاحب نے آپ کو ویژن دیا کہ آپ مدینہ ماڈل پہ ہم ملک کو چلائیں گے، تو مولانا صاحب بھی تو یہی بات کرتے ہیں. تو پھر کیا مرمانے ہیں کہ ایک دوسرے سے دور ہیں، نزدیک آئیں، ملک کو اسلامی ریاست کے طرز پہ چلانے کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں. تو ہم تو ان کو ہاتھ بڑھا رہے ہیں، لیکن وہ ادھر ادھر دیکھ لیتے ہیں. لیکن امید ہے ساتھ چلیں گے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.